واجب الاحترام علماء اکرام ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عزیز عوامی اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے اور اپنے محبوب بندوں کی برکت سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا محتاج رکھے۔ یہ دعا یاد کر لیں اور یہ دعا کرتے رہا کریں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل فرمائیں۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایمان کو سب سے بڑا خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت جو فرشتہ ہے جب وہ روح قبض کرنے آتا ہے تو بدبخت شیطان جو ہے وہ بڑا سخت حملہ کرتا ہے، اور کرتا بھی ایمان پر ہے۔ اس کی کوشش ہوتی کہ اس سے ایمان چھین لیا جائے اور اس کو بغیر ایمان کے موت آئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کے درد میں بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، میرے امتی تو نے یہ دعا کرتے رہنا ہے، کسی وقت بھی تیری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی آج اس پروگرام میں خواتین و حضرات شامل ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، بس آج اس پروگرام سے یہ ہیرا جو زبان نبوت سے امت کی شفقت میں نکلا ہے، اس کو اپنے دامن میں رکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے پر لازم کر لیں، کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کا کنارہ ہے لیکن اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبض اور قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میرے امتی، کوئی میرا امتی جب کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے تو قسم اٹھا کر فرمایا وہ جنتی ہے،
وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیں دوستو، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے دیکھ لو کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اکثر جب آدمی کا وصال ہونے لگتا ہے تو کچھ لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں موت ہے تو گھر والے سارے اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کہیں اور موت ہو جس طرح اسپتال ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہوتا ہے، تو مرنے والے کے جب لب ہلتے ہیں نا، جب اس کی لب حرکت کرتے ہیں تو اوپر میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس کے لب ہل رہے ہیں۔ تو پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کلمہ اس کی زبان پر جب جاری ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آواز نکل جاتی ہے، اوپر والے لوگ سن لیتے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو پھر اس موقع پر میرا آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھ لو، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مرا ہے تو پھر اعلان کرو کہ لوگوں، اور اگر کسی نے دنیا میں جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ تک لے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت ایمان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر سکرات موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر موت کی تلخی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کائنات میں جتنا بھی پانی ہے نا، اگر یہ سارا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے۔ لیکن دوستو آج اس خوبصورت پروگرام میں سے یہ پیغام لے کر جائیں، خود بھی عمل کریں، گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، اہل محلہ کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں۔ کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے۔ اگر تیرے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، پیار میں، محبت میں، فکر میں، درد میں، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، ختمہ بالخیر کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے، اگر میرے آقا علیہ السلام نے اتنی شفقت امت کے لیے فرمائی ہے تو میرے آقا کی امتی پھر تجھے بھی چاہیے کہ اپنے موت کے وقت فکر کے لیے اس اپنی زندگی کا حصہ بنا دے اور اتنی دعا کر دی بس یا اللہ۔ پھر یہ بھی نہیں کہنا کہ مجھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی دعا قبول کرانا چاہے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، جب وہ بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیں، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، ہیرے ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ اب آئیے میں اس بات کو مکمل کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو کس طرح دعا مانگنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھے، کہنا یا اللہ، مانگے تو مرتبہ سارے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا، اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اور اگلی بات سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امتی تو نے دعا شروع کر دینی ہے، اسی وقت میں تیری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اگر تیری دعا قبول ہو گئی تو قربان جائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تو زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور قیامت کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے بھی تو ایمان پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو میں نے ابتدا میں آپ کو پیغام دیا ہے اس کو اپنی ذہن نشین کر لیں، اور ابھی سے انشاءاللہ اس کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں فکر کے ساتھ۔ اور اس نیت سے دعا یہ نہیں کرنی کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ ایک اور بات بھی سن لیں، اس نیت سے دعا کرنی ہے کہ یہ نبی پاک کی شفقت ہے، یہ نبی پاک کی محبت ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم ہے، یہ نبی پاک کا سبق اور درس اور فکر ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا ہے۔ تو دوستو یہ میرے آقا کا پیغام پھیلا دو، جتنا بھی پھیلایا جائے۔ اگر تیری اس فلاحی عمل پر کوئی عمل کر گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے بھی اس کا ثواب عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو یاد رکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور پیغام لے لیں، بڑا خوبصورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے۔
کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ آپ میں سے وضو کی حالت میں کون بیٹھا ہے، تو یہ میرا حق نہیں بنتا، یہ میرا حق نہیں بنتا، کیونکہ وضو کے بغیر انسان ایک نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، حکم یہ ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ ہاں، اگر کوئی وضو قرآن پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا تو آپ نے سستی کی اور پڑھتا رہا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا؟ ہاتھ نہیں لگانا۔ اور جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرنا۔ جو کپڑا یہ علیحدہ ہے نا، اس کپڑے کو یہ انگلی کے ساتھ ایسے کر کے ایسے کر کے آپ ورقے کو پھرتا سکتی ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن ویسے ہاتھ نہیں لگانا۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں کہوں کہ ہاتھ کھڑے کریں کہ آپ میں سے وضو میں کون ہے، تو یہ بہتر نہیں، مناسب نہیں ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ آج کے بعد کوشش فرمائیں کہ ہم جب بھی سرکار کی ذکر محفل میں جائیں تو وضو کر کے آئیں۔ کیا؟ سارے بولیے، یعنی وضو کر کے۔ اب میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے۔ کیا ہے؟ یاد ہو گیا آپ کو؟ وضو کی حالت میں، یہ میں نہیں فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی دی ہے، اور ہر وقت وضو میں رہنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، میرے آقا کی پسند ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیں، بڑا خوبصورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ پیروں کے پاس نہ جاؤ، علماء کے پاس نہ جاؤ، کسی نیک آدمی کے پاس نہ جاؤ، دعا نہ کرواؤ، نہیں، وظیفہ نہ لو، میں نہیں کہتا، وظیفے بھی لو، تعویذ بھی لو، دعائیں بھی کرواؤ، سارا کچھ کرو، لیکن کیا جو زبان نبوت سے وظیفہ نکلا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے کہ مہنگائی بڑی ہے، وقت کے سربراہ جو ہیں انہیں کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہے، جو پیسے میں کھیل رہا ہے اسے کیا پتا مہنگائی کیا ہے، اس بات کو چھوڑیں، ہم گزر نہ جائیں، لیکن ایک مرتبہ سارے اپنی زبان سے کہو الحمدللہ۔ میں نے کیوں کروایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے جتنے تنگ رستے کر دیں، جتنی تنگیاں کر لیں، جو دل چاہے کریں، لیکن ایک بات ذہن میں کریں، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر انداز میں تو نے کہنا الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب نے رزق ان بڑوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا، رزق رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور رب جہاں تک فرماتا ہے اے ابن آدم تمہیں خطرہ کس چیز کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، اے ابن آدم تمہیں اندیشہ کس چیز کا ہے، اے ابن آدم تمہیں خوف کس چیز کا ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ ہاں، خوف اس لیے تمہیں دامن میں آ گیا ہے، تو ڈرتا رہتا ہے، خوف کھاتا ہے، اندیشہ ہے کہ تیرے رب کے خزانے خالی ہو گئے۔ اے ابن آدم مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میرے خزانے نہ خالی ہوئے تھے، نہ خالی ہیں، نہ خالی ہوں گے، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، خزانے بھی تیرے لیے ہیں، پریشانی ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ آج اس محفل میلاد سے یہ تحفہ لے کر جاؤ، کوئی کسی کی بات نہ کرو، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ مسلم لیگ ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ فلاں، کسی کو بات نہ کریں۔ خدا کی قسم رب کہتا ہے اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا۔ انما اکرمو من اکرمانی، یہ رب کا فرمان، انما اکرمو من اکرمانی، تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کر۔ اور اس کو یوں کہہ لیں سمجھانے کے لیے، ویسے تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے رب کے لیے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ انما اکرمو من اکرمانی، تو میری عزت کر میں تیری عزت کرتا ہوں، تو میری عزت کر میں تیری عزت کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، اس وقت عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھی ہیں، مجھے یہ بتاؤ ہم رب کا کتنا اکرام کرتا ہے؟ تو نے دیر رات مہنگائی کی باتیں کرتا ہے، اور تو جماعتوں پر الزام لگانا، چھوڑ ان کو جا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا اور میرا عمل کیا ہے، ہم رب کا کتنا اکرام کریں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم رب کا کتنا اکرام کریں؟ اتینی فیما امرتک، رب کہتا ہے ابن آدم، بس ایک بات کو سن لیں، ایک بات سن لیں، ادھر بھی تو کامیاب ہے ادھر بھی کامیاب ہے، لیکن ایک بات نشچت کر لیں، کیا؟ اتینی فیما امرتک، پوری زندگی تو نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ لیکن اگلا جملہ جو دینا چاہتا ہوں وہ بڑا خوبصورت ہے، اگلا سننے والا ہے اور توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تُعَلِّمْنِي، اب اس اگر جملے کو تم نے سن لیا، اگر آگے میں تقریر نہ بھی کروں تو خدا کی قسم آج محفل میلاد کا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا۔ وَلَا تُعَلِّمْنِي بِمَا سَلْهُكَ، کیا رب کا فرمان ہے؟ رب کہتا ہے مجھے مت بتا، ہائے ہائے، مجھے اے ابن آدم مجھے مت بتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے اچھا کیوں؟ اللہ اگلا لفظ سنے، فرمائے انی، کیا؟ انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، اس کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، تیرے لیے کیا بہتر ہے، تو مجھ سے کارخانہ مانگے کل وہ تیری گمراہی کا سبب بن جائے، تو گاڑی مانگے تیری حادثہ کا شکار سبب بن جائے۔ میرے بندے میری بات سن، میری توجہ، لا تعلمنی بما سلہک، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے۔ فرمایا لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت، میرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، میرے ہر عمل میں حکمت ہے، راز ہے۔ وہاں تو سارے نبی بھی، کیا؟ سارے نبی سمیت تیرے اور میرا آقا علیہ السلام، سارے نبیوں کا علم، میں باقی مخلوقوں کی بات نہیں کر رہا، سارے نبیوں کا علم، تمام عقلیں، شعور، سمجھ، رسل، تجربے، جہاں نبیوں کے گھروں کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے علم کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کا اینڈ نہیں ہے، کیا؟ اس کا اینڈ نہیں ہے، پھر وہ شروع ہو گیا۔ تو آج اس محفل میلاد میں آنے والوں پھر ایک سبق سیکھ لیں، ایک اپنے دامن میں پیغام رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمل میں بتاتا ہوں، وظیفہ میں دیتا ہوں، نسخہ میں دیتا ہوں، سبق میں دیتا ہوں، عمل تو کر، تین تحفے نہ ملے میں تیرا نبی ذمہ دار ہوں۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ارے کہ آقا کیا کریں؟ فرمایا وضو میں میری سنت سمجھ کے تو رہے۔ اب اگلا جملہ سن لیں، فرمایا وضو میں تو رہے، وضو میں ہر وقت وضو میں تو رہے۔ نمبر ایک گارنٹی سنو میرے آقا کی زبان نے، فرمایا بین مانگے وافر مقدار میں، کھلا فراوانی سے، نمبر ایک بین مانگے فراوانی سے، کھلا وافر مقدار میں، رزق حلال میرا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت نے اپنے مرد سے فرمایا، عرض کی اس کے بارگاہ میں، عورت عرض کر سکتی ہے نا، شاگرد عرض کرتا ہے، استاد فرماتا ہے، پیر فرماتا ہے اور مرید، ایک ادب کا تقاضا ہے نا، نبی فرماتا ہے، مرید امتی عرض کرتا ہے، نبی عرض کرتا ہے رب۔ یہ میں نہیں کہنا کہ فلاں کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے سامنے فرما رہا تھا، نہیں، ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ جملہ سن لیں، اب جملہ اگر بڑا خوبصورت ہے۔ عورت نے اپنے مرد کی بارگاہ میں عرض کیا، میں ایک وضو پر ایک مثال دے رہا ہوں اور بالکل خاص مثال اور سچی۔ بیوی نے کیا کہا اپنی خامد کو کہ یہ جو تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، کیا اس تہجد میں میرا بھی حصہ ہے۔ عورت نے کہا کہ یہ تہجد کی جو تو نماز پڑھتا ہے نا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ مرد کوئی جلال والا تھا، اس نے کہا آپ سوئی رہتی ہو، آپ نیند پوری کرتی ہو، ٹھنڈے پانی میں وضو میں کروں اور رات کو یعنی نیند میں سے نکل کر اور نرم گرم سے میں چھوڑوں، محنتیں میں کروں، جد و جہد میں کروں، تو آرام کریں، تو مفت اس میں شامل ہو گئی۔ بیوی نے کہا میں کہہ رہی ہوں نا کہ تہجد میں میرا بھی حصہ ہے،
تہجد میں لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کل کوئی بات نہیں, اگر نہیں مانتے تو اگلا بوا ایک ہی مان جائے گا. کیا اگلا بوا یہ ہمارا تکیہ کلام ہے نا. بس ایک وقت آیا, آہستہ 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 وقت گزرتا رہا, بات بھول گیا کہ میری بیوی نے مجھ سے کیا کہا تھا. وقت بھولتا گیا, چند دن گزرے, تہجد کی نماز بڑی مشکل پڑی. ایک وقت آیا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی, نہ پڑھی گئی. ایک وقت آیا فجر کی نماز با جماعت مشکل پڑی. ایک وقت آیا با جماعت نہ پڑھ سکی. ایک دن فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی. کیا میں فقط ایک مثال دینی ہے, میں نے آگے چلنا ہے. بے شمار مثال, میں کبھی خاص مثال دے رہا ہوں. کیا ہوا سرکار, فجر کی نماز بھی گئی. جب قضا ہوئی, تہجد پڑھنے والا فجر کی نماز قضا کر کے بیٹھ گیا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بات بھول گیا, پتہ نہیں مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے. رفیقہ یاد کو پتہ چل گیا, اسے تو اپنا کام کیا ہوا تھا. بیوی سے میں نے اپنا کام کر دیا, اس کو پتہ تھا کیا ہوا ہے. قریب آئی, پوچھتی ہے میرے سر کے تاج کیا وہ خیر. اس نے کہا میں کو کیا بتاؤں, تہجد پڑھتا تھا, آج فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی. بیوی مسکرا کے کہتی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا. اگر آپ ابھی مان جائیں تہجد کی نماز مل جائے گی. اگر آپ ابھی قرار کریں, ابھی قرار کریں, اب تسلیم کر لیں کسی کو کہ تہجد میں تیرا حصہ ہے. اب وہ فوراً اس کو بات یاد آئی. اس نے کہا اللہ کی بندی, یہ تو آپ نے مجھے بھی کہا تھا کئی دن پہلے, تو میں تو آج کہہ رہا ہوں کہ ساری تہجد ہی تیری. کیا اس نے جب تہجد کی, اس نے کہا ابھی بتائے راز کیا. اس نے راز نہیں بتانا. اگر کل تہجد کی نماز نہ ملے تو میں ذمہ دار. پہلے کل تہجد کی نماز ملے گی, پھر میں بتاؤں گی راز کیا ہے اور حکمت کیا ہے. آئے ہائے, اور الحمدللہ اگلے دن ہی تہجد کی نماز مل گئی. حضرت صاحب اگلے دن تہجد کی نماز مل گئی. جب ناشتہ کرنے لگے, کھانا کھانے لگے, خامد کہتا اللہ کی بندی کیا ہوا, راز کیا ہے. اس کا راز بہت بڑا ہے. اس نے کہا کیا. اس نے کہا جس دن میرا تیرے ساتھ نکاح ہوا تھا نا, آئے ہائے, کیا جس دن میرا تیرے ساتھ عقد ہوا, میرا تعلق تیرے ساتھ جڑا, میری نسبت, میری ارادت, میرا رشتہ ناتا جڑا تیرے ساتھ, اس وقت بھی نکاح پڑھتے وقت بھی وضو میں تھی. تیرے گھر میں پہلا قدم رکھا وضو میں تھی, تو اس سے ملاد ہوا, ملاقات ہوئی وضو میں. اس دن سے لے کر تیرے انکار کرنے تک وضو میں ہی رہتی تھی. تیرے انکار کرنے تک وضو میں رہتی تھی. تیرے منہ میں کھانا جو پکا جاتا وہ وضو کی حالت میں پکتا تھا. تجھے پانی پکڑاتی, بستر بچھاتی وضو کی حالت میں. جب تم نے انکار کیا, میں نے بغیر وضو کے کام کرنا شروع کیا, تو مانا. پہلے دن تیری اقرار پر میں نے وضو کیا, درود و سلام پڑھا, پھر میں کہا مولا پہلا دن ہے, کرم فرما دے. تہجد کی نماز ملی اس لیے کہ سارا کام تیرے گھر میں ہوتا رہا ہے. وہ سارا کا سارا کام آقا کی سنت کے اندر ہوتا رہا. آقا کی سنت میں, آقا کی سنت میں ہوتا رہا ہے. خدا کی قسم آج بھی تو میں وضو میں رہے, گھر میں خواتین وضو میں رہے, نہ گھر میں فاقہ آئے گا, نہ تیرے دامن میں فاقہ آئے گا, نہ گھر میں فاقہ ہے, نہ بعد میں فاقہ ہے. کیونکہ میری آقا کی ادا ہے, میرے آقا کی سنت ہے. سب سے بڑا میلاد, سب سے بڑا ذکر, سب سے بڑی عظمت, رفت میرے آقا کی کیا ہے کہ آج سارا مجمع تحیہ کر لے کہ بغیر وضو رہنا نہیں ہے. جس سے بڑا میلاد اور کیا. پھر میرے آقا نے گارنٹی دی ہے, ضمانت دی ہے. پھر آخری جملہ دے کر پھر میں اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہوں. یہ پیغام ہے, تقریر نہیں ہے. یہ تقریر سے قبل میں 2 پیغام دیتا ہوں. یہ فقط پیغام ہے. ایک پیغام میں نے آپ کو ضروری دے دیا کہ آج کے بعد فکر کرو, موت وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ایمان پر ہوتا ہے. یہ سب حدیثیں ہیں, میں کوئی بات اس میں شامل نہیں, یہ سب نبی کے فرمان ہیں. اس لیے آج فکر کے بعد اٹھو, جاتے ہی وضو کرو, وضو کر کے پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے پھر یہ دعا کرتے کرتے سو جاؤ. تو جب وضو کی حالت میں سوئیں گے تو یہ بھی تحفہ لے لیں. میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. حضور علی اجمیری داتا گنج بخش علیہ نامہ کا نام سنا, ان کی کتاب ہے ایک کشف الموجود, ماشاءاللہ نے دیکھی ہوگی. اس میں یہ حدیث موجود ہے. داتا صاحب نے لکھا ہے جو سید ہے, جو سید ہیں, جو ولی کامل ہیں,
سید کے لیے ولیعت کیا ہے؟ جو ہے سید، مجھ سے کبوتے سید کی تعریف کریں، فضائل تو بڑے ہیں، لیکن سید کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ سید ہے، اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رگوں میں خون علی ہے، اس کی رگوں میں خون فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے، اس کے خون اسی رگوں میں خون حسین کریمین ہے۔ اگر کوئی کہ یہ بے عمل ہے سید، ہو سید ہو تو ہو بے عمل، ہمیں بے عملی سے غلط نہیں ہے، بے عملی جانے، اس کا نانا جان جانے، خدا جانے، ہم نے اس عقیدت اس لیے رکھنی ہے کہ اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس کا صلہ مل جائے گا، ہمیں اس کا صلہ مل جائے گا۔ بہرحال اس پر بھی بے شمار واقعات ہیں کہ جو کہ میرا کر خوابوں میں فرمایا گیا، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ داتا صاحب کی بات سن لیں، داتا صاحب لکھتے ہیں، ایک حدیث درج کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن نَامَ، میں مجھے آپ کا احساس ہے کہ ٹائم میں کافی خاصا ہو چکا ہے، مجھے ٹائم لیٹ ملا، کوئی بارہ ایک دو بات ان سے آپ سے کرنی ہے۔ وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُوزَنُ لِرُوحِهِ أَن يَطُوفَ بِالْعَرْشِ وَيَسْجُدُ اللَّهُ تعالیٰ۔ اب اس کو توجہ سے سننا، یہ نبی کی حدیث ہے، داتا صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے امتی وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ، جب میرے امتی وضو کر کے سوتا ہے، کیا؟ ابھی کو میں اور تحفہ بھی دے دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ فرما دو میرے بندوں سے اور اپنے امتیوں سے کہ جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر آج رات کو تو سوتے وقت یہ کہے مولا میں تجھے گواہ بنا کر، میری کسی نے غیبت کی ہے، شکوہ کیا ہے، کسی نے میرے خلاف ورزی کی، جو کس نے کیا، مولا تجھے گواہ بنا کر میں اسے معاف کرتا ہوں، ادھر تو معاف کر رہا ہے، تجھے معافی مل رہی ہے۔ یار کمال نہیں ہے؟ یار مجھے بتاؤ اس سے بڑی امیری کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس سے بڑی وزارت کیا ہے؟ اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ تو پروٹوکولوں کو لے رہا ہے، تو بنگلور کوٹھیوں کو دے کر کہہ رہا یہ امیری ہے، کوئی امیری نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ تو رہ بھی وضو میں، تو مرے بھی وضو میں۔ یار اس سے بڑی کوئی امیری ہے کہ تو رہ بھی وضو میں اور مرے بھی وضو میں۔ ہائے ہائے۔ اب سن اگلی بات سنیں، جب تو نے رات کو معاف کرنا ہے نا کہ یار میں نے سب کو معاف کیا، تو رب نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بولو کہ میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ یا تو روزانہ سوتے وقت سب کو معاف کرے، سب کو معاف کرے۔ آج تو دل میں کینہ، اناد، بغض، منافقت، پتہ نہیں کیا کہ یہاں داخل ہو گیا، اور اس کو ساتھ لے کر قبر میں جاؤ گے اور نبی پاک سے ملاقات کرو گے اس حال میں جس نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بتاؤ لوگوں کو، رشتہ داروں کو بتاؤ، جو قبروں کے چکر لگاؤ، تیرے جیسے تکبروں والا، غرور والا، وڈیائی والا جو کہتا میں بڑا ہوں، آج اس کی قبر میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گارنٹی تو مجھے دے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تیاری کرو دوستو، ہم نے آج قریب قبر میں آقا سے ملاقات ہونے والی ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے نعت خواہ ہے، نقیب ہے، علماء ہے، سارے کہہ رہے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے، قبر میں سرکار آئیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گارنٹی تو مجھے دے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ کیا بات، آج تیاری کرو، آج کلیئر ہو کر یہاں سے نکلو، محفل میلاد کرنے والے بھی تر جائیں، آنے والے بھی تر جائیں۔ رب آج جو ڈیریاں لکھی جا رہی ہیں، جو فرشتے ڈیریاں لے کر جائیں، اس ڈیری کے اندر گفتگو بھی کمال ہو، رب چاہتے فرمایا گواہ ہو فرشتوں میں نے سب کو بخش دیا۔ صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ، آقا ہم کیا گارنٹی دیں؟ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام فرمایا ظاہری اور باطن، ظاہرن باطن، یعنی اندروں تباروں، ایک تو ہو جا جنت میں دیتا ہوں۔ تیاری ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، تیاری ہے؟ میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے کمال نہیں فرما دیا، میرے آقا کا خوبصورت فرمان، میرے آقا کا خوبصورت ہیرا جو امت کی بخشش کے لیے نکلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا اندروں اور باہروں ایک ہونے کی گارنٹی ہے، امتی تو دے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ پھر سنو، اگر تو اور میں کلیئر ہو جائیں، شفاف ہو جائیں،
اور کرتے کرتے مر کے قبر میں جائیں، منکر نکیر ہم سے پوچھیں بتا یہ ہستی کون ہے، میرا آقا فرمائیں گے رک جاؤ بھائی، یہ مجھے گارنٹی دے کر آیا ہے، یہ گارنٹی مجھے دے کر آیا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، میں نے اس سے دوستو یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، یہ سب سے بڑی امیری ہے، یہ سب سے بڑا پروٹوکول ہے، یہ سب سے بڑا استقبال ہے جو قبر میں آقا تجھے عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے دوستو تیاری میں رہیں، اب حدیث سن لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ ویسے تیار ہو گیا؟ پریشان تو نہیں ہوگی؟ تیاری ہو گئی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی میں نے خطاب شروع کرنا ہے، یہ تو میں ابھی پیغام دے رہا ہوں نا، تو میں تیار کر رہا ہوں۔ وہ حدیث سن لیں، وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امتی وضو کر کے سوئے، وضو دیکھو نا، ابھی تو سردی نہیں آئی، آدمی کام سے آیا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، نیند کا غلبہ بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، ادھر نہ نرم اور گرم بستر بھی نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ واش روم میں جائے، پھر باہر نکل کر پھر امتحان تو شروع ہو گیا نا، جہاد تو ہے نا، اندر پھر جنگ تو لگی جاتی ہے نا، ایک کہتا ہے سو جا، دوسرا کہتا ہے گوترو کوئی پتہ نہیں آج موت کیا آ جائے، نہیں بات سمجھ گئے نا، یار اللہ کے بندے وضو کر لے، کیا پتہ آج موت آ گئی تو بغیر وضو مرے گا، ہے۔ اب الفاظ بڑے پیارے ہیں، وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے امتی وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سو گیا، اب گھر والے دیکھ رہے کہ سویا ہوا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامد ہے، سو گیا، سویا ہوا ہے سامنے، اور جناب اس کا سانس چل رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یوزانو لروحہ، یوں ہی وہ وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی روح سے مخاطب ہوتا، اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ کہتا ہے وضو کی حالت میں سونے والے میرے بندے کی روح میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تو میرے پاس آ جا۔ سویا ہوا ترن پورے میں ہے، کیا ترن پورے ہے نا، میں جب اس گاؤں میں چوتھی پنجویں آیا ہوں، جب پہلا محفل میلاد ہوا تھا نا، میں نے کہا یار اس سرزمین پہ ذکر مصطفیٰ ہو گیا ہے، گو میں یہ لفظ استعمال کی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے کہا کہ کاغذوں میں گورنمنٹ کے کاغذوں میں جو دل لکھا رہے وہی لکھا رہے، لیکن تیری زبان پہ آج کے بعد ڈبن پڑا نہ رہے، تن پورا ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ میں عمرے پر تھا تو میں مسجد نبی سے بیٹھا ہوا تھا، آپ کے علاقے کے کوئی ساتھی گیا، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ میرے قریب آ گیا، کہتا ہے کیسا السلام علیکم، آپ تھے؟ اللہ کیا بات، یہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، مجھے تعارف کرایا، کہنے لگے جی میں ترن پورے سے آیا ہوں۔ جب آپ ہمارے علاقے میں گئے تھے خطاب کیا تھا تو آپ نے کہا یار اس سرزمین پہ ویسے تو بڑے پروگرام ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سرکار کا ذکر ہو گیا ہے، اب گورنمنٹ کے کاغذوں میں یہ ڈبن پورے لکھا رہے، ہمیں اس سے غلط کیا ہے، اصل تو غلط ہے بلانے پر، کیا ہوتا ہے بلانے پر، جو ہم نے بولنا ہے بس اصل تو اس چیز کا ہے نا، تو میں نے کہا آج کے بعد نے مجھے تعارف کروایا کہ میں جی ترن پورے سے آیا ہوں، کس سے؟ تو مجھے وہ مسجد نبی شریف بیٹھ کے ان کے الفاظ بڑے پیارے لگے، بہت خوبصورت لگے، اور لیکن حقیقت ہے الحمدللہ میں جب یہاں سے نکلا، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے نہیں میں فلاں علاقے سے، میں کہا ہاں، ایک ساتھی اس علاقے سے ایک ملاقات کے لیے گیا میرے ساتھ، تو کہتا کہ میں ڈوبن پورے سے، میں کہا ہاں آپ ترن پورے سے آئے، کہنے لگے ڈوبما کا نام، میں کہا میری زبان پہ ترن پورا چڑھ گیا ہے، یہ ترن پورا ہی رہے۔ اور کئی مرتبہ کئی سرکاری محکموں میں پروگرام ہوئے ہیں اور کئی ساتھی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگے پتہ نہیں وہ وابڈا کا محکمہ تھا، کہنے لگے جی نہیں میں اس علاقے میں رہتا ہوں، تو کاغذوں میں ڈوبن پورا لکھا ہے، میں کہا کاغذوں میں قیامت تک ڈوبن پورا ہی لکھا رہے، لیکن انشاءاللہ ہم سبق یہی دیتے رہیں گے کہ تمہاری زبان پہ لفظ ترن پورا، ہم کا ڈوبے، ہم آقا کے ذکر کر کے بھی ڈوب جائیں، ہم ڈوبیں گے نہیں، ہم جہاں بھی تریں گے وہاں بھی تریں۔ اب سنو تو صحیح الفاظ تو سنو حدیث کے، وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ یُوصَلُ لِرُوحِهِ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست کہتا آجا بھی روح میرے پاس، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اس امتی کی روح رب کے دربار میں چلی جاتی ہے، سویا ہوا گھر میں ہے اور گھر والے دیکھ رہے کہ سویا ہوا ہے، لیکن روح
सांस भी चल रहा है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाया वुजू की बरकत इतनी है कि रूह रब के दरबार में चली जाती। सुभान अल्लाह। और अगला जुमला सुने, खाना काबा जाना तो मुकद्दर की बात है, तो पता है हमने लब्बैक कहा भी कि नहीं कहा हज़रत इब्राहीम की जुबान पर कि नहीं जी, वहाँ तो मुकद्दर और नसीब की बात है। लेकिन ये एक बात सुन लें, लेकिन आप अर्श का तवाफ तो करवाएं। जब वो रूह चली जाती रब के दरबार में, तो रूह कहती मौला अब हुक्म क्या है? रब कहता हुक्म एक की है, अन यतूफ बिल अर्श। यार मैं कुर्बान न जाऊं, या तुम सिर्फ वुजू करना है, सिर्फ वुजू करना, कितना टाइम लगेगा? लेकिन अन यतूफा, बताओ लोगों को, अन यतूफा बिल अर्श, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान है, जितनी देर वो मेरा उम्मती सोया रहेगा उतनी देर वो रूह अल्लाह के अर्श का तवाफ करती रहे। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताओ, तू सोया हुआ हो तो तब भी फायदे में, जागे तब भी फायदे में। जिस तरह अभी मैं बात मुकम्मल करता हूँ, वालिदैन है ना, वालिदैन जिंदा है तब भी उनसे फायदा है, और फौत हो जाए तब भी फायदा। सुन लो ना, मैं सुना देता हूँ आपको। वालिदैन जिंदा है, दोनों या एक। वो हज कितने होते हैं साल में? दो तो नहीं हो सकते, देख ले। अगर एक बंदे के पास अरबों खरबों पैसे हो, मैं अभी हज करने जा रहा हूँ, कर सकता है? नहीं कर सकता। हज एक, हज तो कबूलियत की कोई हदीस नहीं। आप अपने इलाके के सारे उलमा से राब्ता कायम करो, अहले हदीसों से, देवबंदियों से, शियों से, सुन्नियों से, पूरी दुनिया में फिरे, एक हदीस भी नहीं आती कि उस हज के लिए मेरा आका ने फरमाया कबूल हज नहीं। लेकिन जब वालिदैन की